اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 7003، اردو ترجمہ۔ عورتوں کے خواب کا بیان۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں خارجہ بن ثابت نے خبر دی، انہیں امام علا رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک انصاری عورت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس نے خبر دی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ سلسلہ اخوت قائم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ پھر ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں ایک بیماری ہو گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب عثمان، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے متعلق میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے عزت بخشنے کا؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز موت ان پر آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتمی طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 7004، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی اور انہیں زہری نے یہی حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مجھے رنج ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، چنانچہ میں سو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جاری چشمہ ہے۔ میں نے اس کی اطلاع آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے۔ حدیث نمبر 7005، اردو ترجمہ۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوک دے اور اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے شہسواروں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے، پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے تو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 7006، دودھ کو خواب میں دیکھنا۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں حمزہ بن عبداللہ نے خبر دی، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی کا اثر میں نے اپنے ناخون میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی یا رسول اللہ؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم۔ حدیث نمبر 7007، اردو ترجمہ۔ جب دودھ کسی کے اعضاء و ناخنوں سے پھوٹ نکلے تو کیا تعبیر ہے؟ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا،
ان سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ان سے میرے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس سے پیا، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کا اثر اپنے اطراف میں نمایاں دیکھا۔ پھر میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مراد ہے۔ حدیث نمبر 7008 اردو ترجمہ۔ خواب میں قمیص کرتا دیکھنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے صالح نے، اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو امامہ بن سہل نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کیا، بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کی قمیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ حدیث نمبر 7009 اردو ترجمہ۔ خواب میں کرتے کا گھسیٹنا۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، کہا ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ کو ابو امامہ بن سہل نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں بعض کی قمیص تو سینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی، اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر ہے۔ حدیث نمبر 7010 اردو ترجمہ۔ خواب میں سبزی یا ہرا بھرا باغ دیکھنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے قیس بن عبادہ نے بیان کیا کہ میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، ان کے سامنے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بھرے باغ میں نصب کیا ہوا ہے، اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ یعنی اروہ لگا ہوا تھا اور نیچے منصف تھا۔ منصف سے مراد خادم ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ، میں چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ عروۃ الوثقیٰ کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ حدیث نمبر 7011 اردو ترجمہ۔ خواب میں عورت کا منہ کھولنا۔ ہم سے عبید اللہ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئیں، ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تم ہی تھی۔
میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر 7003 سے 7011 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔